کہتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان ٹوکریاں بیچا کرتا تھا۔ ایسا خوبصورت نوجوان، حسن و جمال والا نوجوان پورے بنی اسرائیل کے اندر کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ ایک دن وہ ٹوکریاں بیچتے بیچتے بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کے محل کے پاس سے گزرا۔ اچانک اسے ایک عورت نے دیکھا۔ عورت نے دیکھ کے وہ بھاگی ہوئی اندر گئی اور شہزادی سے کہنے لگی کہ شہزادی عالیہ، آج میں نے ایک بڑا ہی حسن و جمال والا نوجوان دیکھا۔ شہزادی نے جب یہ سنا تو شہزادی نے کہا اسے اندر بلا لاؤ۔ چنانچہ وہ خادمہ باغی باہر گئی اور اس نوجوان سے کہنے لگی کہ محل کے اندر تشریف لاؤ، ہم تم سے کچھ خریداری کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ نوجوان محل کا دروازہ اندر ہوا تو اس خادمہ نے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا اور کہا آگے چلیے۔ جب وہ آگے گیا تو اس نے پھر دوسرا دروازہ بھی بند کر دیا۔ پھر وہ چنانچہ کرتے کرتے اسے شہزادی کے پاس لے گئی۔ اب شہزادی نے اپنا نقاب ہٹایا ہوا تھا، اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ شہزادی بھی بڑی خوبصورت تھی، اس کا سینہ بھی ویسے ہی نظر آ رہا تھا اور شہزادی کے اب کچھ اطوار ٹھیک نہیں تھے۔ جیسے ہی نوجوان نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ شہزادی نے کہا تمہیں یہاں پہ نصیحت کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ چنانچہ نوجوان نے کہا کہ میں پھر بھی تمہیں کہتا ہوں کہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ شہزادی نے کہا مجھے زیادہ نصیحتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری خواہش کو پورا کرو، میری تسکین کو پورا کرو جس مقصد کے لیے تمہیں بلایا گیا ہے، وگرنہ میں بادشاہ کو بتا دوں گی کہ تم یہاں پہ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آئے ہو اور تمہیں میں پھنسوا دوں گی۔ چنانچہ وہ نوجوان نے جب 2-3 مرتبہ اس طرح سے کہا، اسے اپنا وہاں سے نکلنا ممکن نہیں نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں وضو کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی کہنے لگی اس کا مطلب تم فرار ہونا چاہتے ہو۔ اس نے اپنی ملکہ سے کہا کہ ملکہ عالیہ اسے وضو کے لیے چھت کے اوپر لے جاؤ۔ چنانچہ اب خادمہ نے کیا کیا کہ اس نوجوان کو وضو کرنے کے لیے چھت پہ لے گئی۔ چھت کے اوپر جب وہ نوجوان گیا، اب چھت جو ہے وہ باہر میدان سے 40 گز اونچی تھی۔ نوجوان نے چھت پہ جا کے وضو کیا اور آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اپنے پروردگار کے حضور دعا کی، کہا یا اللہ میں اس دلدل کے اندر پھنس گیا تھا، میں نفس کی خواہش کے اوپر اس کے تابع ہونے جا رہا تھا، لیکن یا اللہ میں نے تیرے سے خوف کھا کے، اے میرے مولا میں نے صبر کیا اور میں نے اپنے نفس کی اس خواہش کو پورا ہونے نہیں دیا۔ یا اللہ جہاں تک میرا بس چلتا تھا وہاں تک میں نے بس چلایا، یا اللہ میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، تو میری مدد فرما۔ اس نے بسم اللہ شریف پڑھی اور اس 40 گز اونچی دیواروں سے نیچے باہر کو پھیلانگ دیا۔ اللہ پاک کی ذات نے اس کی مدد کے لیے ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ اس فرشتے نے اس کو بازو کو پکڑا اور پکڑتے ہوئے بڑے ہی آہستگی کے ساتھ اسے زمین کے اوپر اتار دیا۔ اس نے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر رب کے حضور دعا کی کہ اے میرے مالک تو میرا روزی کا کچھ ایسا ذریعہ بنا دے کہ مجھے یہ در در گلی گلی جا کے یہ ٹوکریاں بیچنے کا جو کام ہے یہ میرے سے چھوٹ جائے۔ تو رب تعالیٰ کی ذات نے ایک بوری سونے کی بھیجی۔ اس نے اپنا دامن اس بوری سے بھرنا شروع کر دیا۔ جب بھرتے بھرتے کافی مال جمع ہو گیا، اب اس نے دامن کو لپیٹا، پھر بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھائے، کہا مولا اگر یہ میرے اس صبر کا اجر ہے جو تو نے مجھے آخرت میں دینا تھا لیکن تو نے مجھے اس دنیا میں دے دیا ہے، تو مولا مجھے یہ اجر نہیں چاہیے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے یہ اس اجر کا 25واں حصہ ہے جو تجھے آخرت میں ملنا ہے، اس کا یہ 25واں حصہ ہے۔ عرض کی مولا مجھے نہیں چاہیے، اے میرے مالک و مولا مجھے آخرت کا ہی تو سما عطا فرما۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ سونے کا سونا، سارے کا سارا مال پھر خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا، وہ وہاں سے اٹھا لیا گیا۔ اب ناظرین کرام یہاں پہ لمحہ فکریہ یہ ہے، آج کل تو ویسی شہزادی آپ کو نہیں گھیرے گی، یہ موبائل فون ہی آپ کے ہاتھ کے اندر بے پناہ گناہوں کی دلدل ہے۔ اس کے اوپر جب بھی آپ جاتے ہیں یوں کر کے سکرولنگ ہو رہی ہوتی ہے، الٹا سیدھا مواد آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے، تو وہاں رب تعالیٰ کا خوف کھائیے،
اپنی تنہائیوں کو پاک کیجئے، پھر دیکھیے گا کہ رب تعالیٰ آپ کو کیسے نوازتا ہے، آخرت کے اندر آپ کو کتنا اجر ملتا ہے، اور اللہ پاک اس نوجوان کے درجات بلند عطا فرمائے، اور اس نوجوان کے صدقے سے ہمیں بھی دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے۔